اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب، ہم چھٹا درس پڑھ رہے تھے نحو مقدماتی میں۔ بتایا تھا کہ کس بارے میں تھا چھٹا اسم؟ مرفوعات کے بارے میں تھا۔ مرفوعات وہ چیزیں جو مرفوع واقع ہوتی ہیں، وہ اسم جو کون سے اسم جو مرفوع واقع ہوتے ہیں بتایا تھا 9 ہے۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، کانا کا اسم، ماولا، شبیب لیسا کا اسم وغیرہ وغیرہ۔ یہ 9 ہیں اسم جو مرفوع واقع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسم مرفوع واقع ہوتا ہے تو علامت رفع کیا ہوگی؟ اسم میں علامت رفع اصل میں تو ضمہ ہے، لیکن کچھ جگہ پر الف، کچھ جگہ پر واو علامت رفع ہوتی ہے۔ بتایا تھا ضمہ علامت رفع ہوگا کون سے اسم میں؟ اسم مفرد میں، جمع مذکر میں، جمع مؤنث۔ اگر یہ مرفوع واقع ہوں تو علامت رفع ان میں ضمہ۔ تثنیہ اگر مرفوع واقع ہو تو علامت رفع کیا ہوگی؟ جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ جب مضاف ہوں تو یا متکلم کی علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو اگر یہ مرفوع واقع ہو تو علامت رفع کیا ہوگی؟ تو علامت رفع اسم میں کیا ہوئی؟ ضمہ، الف، واو، ضمہ، الف، واو۔ یہ 3 علامت رفع ہیں اسم کے اندر۔ اور اسم ہوتا کب مرفوع ہے وہ بتا دیا، فاعل ہو، نائب فاعل ہو، مبتدا واقع ہو، خبر واقع ہو، افعال ناقصہ کا اسم ہو، افعال مقاربہ کا اسم ہو۔ افعال ناقصہ کا اسم و اسم افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، افعال مقاربہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ وہ حروف جو لیسا کے جیسے ہیں ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ اسم جو ہے اتنے مقام پر مرفوع ہوتا ہے اور علامت رفع اس میں یا ضمہ ہوگی یا الف یا متوجہ شدید کلثوم فاطمہ، فہیم صاحب، سکینہ، متوجہ شدیم۔ بھلے درس۔ تو اب بحث جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان مقامات کی چلے گی۔ کن مقامات کی؟ جی، تو بات ہو گئی یہ جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ دوہرا دیا ہم نے۔ کیا دوہرایا؟ کہ اسم یا مرفوع، چھٹا سبق جو ہے وہ مرفوعات کے بارے میں ہے۔ مرفوعات یعنی وہ اسم جو مرفوع واقع ہوتے ہیں، وہ اسم جو مرفوع واقع ہوتے ہیں ان کا نام گنانے سے پہلے علامت رفع گنا دی کہ علامت رفع اسم میں، اسم اگر مرفوع واقع ہو تو علامت رفع کیا ہوگی غنچہ فاتح میں؟ اسم اگر مرفوع واقع ہو تو علامت رفع ضمہ، الف، نون، الف، واو، ضمہ، الف، واو، ضمہ، الف، واو۔ اسم اگر مرفوع واقع ہو یا تو علامت رفع ضمہ ہوگی، اگر اسم مرفوع واقع ہو اور وہ تثنیہ ہو تو علامت رفع الف ہوگی، اور جمع اور تو اگر واو جمع ہوگی۔ مذکر سالم، جمع کون سا جمع؟ جمع بھی کئی ہوتے ہیں نا، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ ہو تو وہ مرفوع واقع ہو تو علامت رفع واو ہوگی۔ اور اگر اس میں مفرد، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم اگر یہ مرفوع واقع ہو تو علامت رفع ان میں ضمہ ہوگی۔ تو یہ بتایا تھا۔ تو علامت رفع اصل میں ضمہ ہی ہے، لیکن بعض جگہ پر ضمے کے بدلے الف اور بعض جگہ پر واو آتا ہے، وہ بتا دیے تھے مقامات۔ پہلے بتا دیا کہ اسم جب مرفوع واقع ہوتا ہے تو علامت رفع اس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی، یا ضمہ یا الف یا واو۔ پھر انہوں نے نام بھی گنائے تھے اسم کب مرفوع واقع ہوتا ہے، مقامات۔ تو کہا کہ اسم جب مرفوع ہوتا ہے کہاں؟ جب وہ فاعل واقع ہو، نائب فاعل، مبتدا واقع ہو، خبر واقع ہو، افعال ناقصہ کی خبر واقع ہو، افعال مقاربہ کی خبر واقع ہو،
حروف مشبہ وہ ما لا شبیہ بلیسا ما لا کی خبر واقع ہو، حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر واقع ہو، لا نفی جنس کی خبر واقع ہو. 4 اور 5 4 5 9 ان نو مقامات پر اسم مرفوع ہوتا ہے. ان 9 مقامات پر اسم مرفوع ہوتا ہے. اور جب مرفوع ہوتا ہے تو علامت طرف یا تو ضمہ ہوگی یا الف ہوگا یا واو ہوگا. تو ان 9 مقامات میں پہلا کیا تھا؟ فاعل. فاعل کے بارے میں کل آپ نے پڑھائی، کیا پڑھا کہ فاعل ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، فعل ماضی نہیں کو فعل کے بعد آتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. فعل معلوم کے بعد آتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. لیکن زید اسم ہے، مرفوع ہے، فعل معلوم کے بعد ہے، اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے. زید نے مدد کی، مدد کرنے کی نسبت زید کی طرف دی جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں فاعل. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں فاعل. اب فاعل کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، تھوڑا کیا جتنا اس کتاب کے مطلب کا ہے. فاعل جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. دیکھیں منتہ فاطمہ سکینہ اور کلثوم فاطمہ، فہیم صاحب اور آپ لوگ کی 7 لوگ سنیے. ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم فاعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم فاعل. سمجھ رہے ہیں؟ کلثوم فاطمہ، کلثوم فاطمہ، کلثوم فاطمہ، سکینہ بنے آگا دھوکہ تو نہیں کھائیں گی فاعل اور اسم فاعل میں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے اس فاعل، ایک ہوتا ہے اس میں فاعل. فاعل ایک ایسا اسم ہے مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آتا ہے اور اس فعل معلوم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. مائک بند کر لیں، آواز صاف نہیں آ رہی. مائک بند کر لیجیے اگر آپ کی گڑبڑ ہو رہی ہے تو. اور اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کرنے والا، مدد کرنے والا، کھانے والا، پینے والا، اس کی بعد میں آئے گی، اس کی تعریفیں بعد میں آئے گی. لیکن فی الحال آپ فاعل یاد رکھیے، فاعل اس میں فاعل. لیکن آپ بات فاعل کی چل رہی، فاعل پہ دھیان رکھیے، فاعل پہ دھیان رکھیے. فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے. کتنے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے فاعل. فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا، فاعل یا تو اس میں بولیے، فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یعنی ظاہر میں دکھائی دے رہا ہوگا فاعل. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نصر سعید، نصر زید، نصر. بتائیے فاعل اس میں ظاہر ہے نہیں ہے؟ ظاہر اس میں ظاہر ہے، دکھائی دے رہا ہے. فاعل یا ضمیر ہوگا، فاعل یا ضمیر ہوگا. فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. پھر ضمیر بھی 2 طرح کی ہے، یا تو ضمیر بارز ہوگا یا ضمیر مستتر. ضمیر بارز یعنی آشکار، ضمیر بارز یعنی آشکار، ضمیر بارز یعنی آشکار، ضمیر بارز یعنی آشکار. جیسے فعل ماضی میں آپ نے پڑھا تھا کیا؟ نصر تا، بتایا تھا نصر تا، تا تما، تم، تے تما، تننا، تو، نا، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر فاعل ہے. یہ نصر تا، تو نے مدد کی، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ تو تا ہے، تو ضمیر ہے یہ لیکن بارز ہے یعنی آشکار ہے، ضمیر دکھائی دے رہی ہے. ایک ہوتی ہے ضمیر مستتر، ضمیر مستتر، ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ، ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ. جیسے آپ کو معلوم ہے فعل ماضی میں پہلے اور چوتھے صیغے میں، پہلے میں ہوا اور چوتھے میں ہیا. اور فعل مضارع اور امر میں 5 جگہ پوشیدہ ہوتی ہے. پہلے میں ہوا، چوتھے میں یا، 7ویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نحنو. 1
4 7 13 14 में ज़मीर मुस्ततिर होती है, लेकिन फेले माजी में दो जगह, पहले में और चौथे में। मेन मकसद ये है कि फाइल या तो इसमें जाहिर होगा, नसरा सईदुन, नसरत हिंदुन, नसरत ज़ैनब, नसरत फातिमा, तो नसरा सईदुन, ठीक है, देख रहे हैं नहीं आप, फाइल इसमें जाहिर है। या फाइल ज़मीर होगा, ज़मीर भी या तो आश्कार होगी नसरता में, बोलो ये तो आप कहेंगे आपने तो माजी की मिसाल दे दी है, ता मुजारे में कोई बारिश की मिसाल है, कौन बताएगा? यंसुराने में अलीफ, यंसुरूना में वाव है, फिर 4 जगह अलीफ है, 2 जगह वाव है, यंसुरूना तंसुरूना छठे और 12वें में, ठीक है, कितनी हो गए? 4, तस्निया में अलीफ है, वाव कायम में जमो ज़कर गायब, जमो ज़कर हाजिर में कितने हो गए? 4 और 2 6, वाहिद मुतसादिर में या है जी, या है, छठे और 12वें में ना है, ज़मीर है, आश्कार दिखाई दे रही है नहीं, यंसुरना तंसुरना, भाई 5 सीगों में तो पोशीदा है, 1 4 7 13 14 9 जगह जाहिर है, 9 5 14 9 जगह जाहिर है, ज़मीर है लेकिन जाहिर है। ये तो मैं एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे दी है कि ज़मीर फाइल जो है वो या तो ज़मीर, जैसे नसर तो मैंने मदद की, मदद करने की एक मदद है फेल काम, और मदद करने वाला कौन है? मैं, तो दिखाई दे रहा नहीं, या ता दिखाई दे रहा नहीं, दे रहा, ज़मीर है दिखाई दे रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें जाहिर नहीं, ज़मीर इसम होती है लेकिन इसमें जाहिर तो नहीं है, नहीं, ज़मीर है, ज़मीर बारिज, लेकिन नसरा यंसुरो में हुआ, नसरा में हुआ, नसरत में हिया, तंसुरो में हिया, ठीक है। ये देखिए हुआ और हिया दोनों में पोशीदा है, ज़मीर है फाइल, नसरा उसने मदद की, किसने की? उसने, उस कौन है? हुआ पोशीदा है। मुतवज्जिह शुदीद, बले नवश्तीद, बले नविश्ती हो। तो फाइल किसे कहते हैं? फाइल एक ऐसा इसमें जो मरफू होता है, फेल मालूम के बाद आता है और उस फेल की निस्बत उसकी तरफ दी जाती है, ठीक है। फाइल 2 तरह का होता है, या एक और 3 तरह का होता है। फाइल या तो इसमें जाहिर होता है, या ज़मीर बारिज आश्कार ज़मीर होता है, या पोशीदा ज़मीर फाइल होता है। वैसे कहें तो 2 तरह का फाइल, या इसमें जाहिर होगा या ज़मीर होगा। इसमें जाहिर होगा जैसे नसरा ज़ैदुन, देखिए ज़ैद इसमें मरफू है, फेल मालूम के बाद है, इस फेल की निस्बत इसकी तरफ दी जा रही है। नसरता में ता इसमें है, ज़मीर इसम होता है, ज़मीर पोशीदा है, ता तो ज़मीर है, तो ता इसमें है जी, अरे ज़मीर है नहीं, ये ज़मीर इसम होती है, सुन लो। इस फाइल की तारीफ देखो, यहां तो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें मरफू है, फिर ये भी तो वही है, इसमें है मरफू है, आप कहेंगे मरफू कहां है? तो ज़बर है, यही फर्क है। ज़ैद मोरब है, ये मबनी है, ज़ैद मोरब है, ये ज़ैद का इराब ये लफ्जी होगा या तकदीरी होगा, यहाँ पे जो भी आएगा, ज़ैद आया तो इराब ज़ाहिरी, और अगर मूसा होता तो इराब तकदीरी। ये इसमें मबनी है, जो फाइल की जगह पे आया है तो महल्लन मरफू है ये भी मरफू, लेकिन क्योंकि मबनी है ये बदल नहीं सकती था, इसलिए महल्लन मरफू है। तो देखो इसमें ये भी मरफू है, ये ज़ाहिरी मरफू है, ये महल्लन मरफू है, फेले मालूम के बाद है भाई, नसरता ता जो है फेले मालूम के बाद है, और इस फेल की निस्बत ता की तरफ दी जा रही है। नहीं, तूने मार मदद की, तूने मदद की निस्बत किसकी तरफ दी जा रही है? ता की तरफ। तो देखो फाइल की, कभी आप कहें कि फाइल की जो उस्ताद ने तारीफ लिखवाई थी, यहां तो दिखाई दे रही है इसमें मरफू है और फेल मालूम के बाद है, और इस फेल की निस्बत इसकी तरफ दी जा रही है, लेकिन यहां तो दिखाई नहीं दे रहा, ता है, ये तो हर्फ है, तो नहीं, ता ज़मीर है, और ज़मीर इस्म होता है और मबनी है ये। आप कभी कहें चलो मान लिया ज़मीर इसमें, फाइल मरफू कहां है? क्योंकि मबनी है इसलिए महल्लन मरफू है। देखिए तो इसमें मरफू है, फेले मालूम के बाद है, इसकी निस्बत इसकी तरफ दी गई है। ये समझ में आ गई बात या नहीं? बताइए। सकीना समझ गई?
میں آ گیا فائل کی تعریف یاد رہے گی جی. ان زید اور تا میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے، بولیے کیا؟ پہلے یہ سنیے ایک سے کیوں ہے، یہ بھی فائل یہ بھی فائل، یہ بھی اسم یہ بھی اسم، یہ بھی فائل یہ بھی فائل، یہ بھی فعل معلوم کے بعد یہ بھی فعل معلوم کے بعد، یہاں اس کی فعل کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے، یہاں بھی دی جا رہی ہے، فرق صرف ایک ہے، یہ معرب ہے یہ مبنی ہے، وہ لفظاً مرفوع ہے یہ محلاً مرفوع ہے، وہ لفظاً مرفوع ہے وہی ہے جو یہ نصرتا ہے، جو وہی نصر تو ہے، محلاً مبنی نہیں ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا، نصرتا ہے اس میں تا کر لو، نصر تو وہ تو ہو جائے گا، تو اسم ہے مرفوع ہے محلاً مرفوع ہے، علامت کیوں وہ ضمہ اس کا تھوڑے بنا ہے، وہ اعراب اور بنا کی تعریف نہیں پڑھی، مبنی بر فتح مبنی بر سکون مبنی بر ضم منزو، ایسے ہی تو ہے، مبنی جو ہے اعراب نہیں ہوتا ہے، اس پہ مبنی پہ بنا ہوتی ہے، معرب پہ اعراب ہوتا ہے، نصر تو ہوتا اگر یہ تو اسم ہے مرفوع ہے، اب اسے علامت رفع مت سمجھ بیٹھنا، ضمہ کو دیکھ کے کبھی کہیں یہ ہے علامت رفع، نہیں یہ علامت رفع نہیں ہے، یہ علامت بنا ہے، مبنی بر ضم ہے، یہ تو مبنی بر ضم ہے، فاعل کی جگہ آ گئی ہے تو محلاً مرفوع ہے، اسم ہے مرفوع ہے محلاً مرفوع ہے، فعل معلوم کے بعد ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے، لہذا یہ ہے فاعل، ایسے نصر میں ہوا اسم ہے جی معرب اسم ہے مرفوع ہے، آپ کہیں کہاں ہے مرفوع؟ محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل کی جگہ آیا ہے، کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، محلاً مرفوع ہے، فعل معلوم کے بعد ہے، اس فعل کی نسبت اس کی طرف کس نے مدد کی؟ اس نے، اس کی طرف مدد کی نسبت دی جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں فاعل۔ اب تو کنفیوز نہیں ہوگا کہ اس میں تو آپ فاعل کی تعریف دیکھ جائے، اس میں نہ دیکھے کبھی آپ کو، میں نے آپ کو دکھا دیا کہاں پہ ہے، اسم ہے مرفوع ہے محلاً ہے، بس محلاً مرفوع ہے اور فعل معلوم کے بعد ہے اور اس کی نسبت اس کی طرف دی گئی، بات کو نا مباحثہ کر رہی ہیں سکینہ منتہ فاطمہ کلثوم فاطمہ؟ نہیں آغا، صرف ایک دن مباحثہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد نہیں ہو پایا ٹائم۔ آغا کل ہم نے کیا تھا خوار اسما کے ساتھ، اسما کلاس میں 2 دن سے نہیں آ رہی ہیں سر، کیوں انہیں اسما کو ایک منٹ پہلے یہ روک دوں، آغا نصر تو بھی محلاً مرفوع ہے، جی تو نصر تو محلاً مرفوع نہیں، تو محلاً مرفوع ہے، نصرہ تو فعل ہے، دیکھیے جتنی بھی ضمیریں ہیں نا آغا ریکارڈنگ چل رہی ہے، جتنی بھی ضمیریں ہیں نا چاہے وہ پوشیدہ ہوں چاہے ظاہر ہوں وہ سب مبنی ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے تو اگر ضمیر فاعل واقع ہو رہی ہے تو محلاً مرفوع ہوگی، تا تما تم یہ سب ضمیریں ہیں، یہ فاعل واقع ہو رہی ہیں، نصر تا نصر تما نصر تم، فعل معلوم کے بعد ہے، ضمیر مبنی ہے، اسم ہے مبنی محلاً مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضمیریں اگر فاعل واقع ہوں تو محلاً مرفوع ہے، ورنہ ضمیر مفعول کی جگہ بھی تو آتی ہے تو وہاں پر محلاً منصوب ہوگی، اگر ضمیر فاعل واقع ہو تو محلاً مرفوع ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے، یہاں کتاب میں تو ویسے ہی بتا دیا ہے، ہم پورا کر کے دکھاتے ہیں، کیا فعل ماضی میں ضمیر پہلے میں چوتھے میں کیا ہے، پہلے میں کیا ہے، ہوا چوتھے میں کیا ہے بتائیے، پہلے میں ہوا، پہلے میں ہوا پوشیدہ، ہوا یعنی ضمیر مستتر، دوسرے میں الف، دوسرے جی میں الف، الف، ہاں ضمیر تیسرے میں بارز، ضمیر بارز، تیسرے میں واو، چوتھے بارش، میں ہیا پوشیدہ، ہیا پوشیدہ، پانچویں میں الف، جی الف، پانچویں میں الف، چھٹے میں نا، ساتویں میں تا، پہلے ماضی کی بات چل رہی ہے، جی پہلے ماضی ماضی، جی، پھر تا، پھر اس کے بعد لہن سے چلے جائیے، تما تم، تم، تے تما، تنا، تو اور نا، یہ سب لہن سے ہیں،
8 9 10 11 12 13 14. تو ان دو پہلے اور چوتھے صیغوں کو چھوڑ کر فعل ماضی میں باقی سب جگہ ضمیریں آشکار اور ظاہر اور بارز ہیں. کون کون سی ہیں؟ الف واو نون. الف واو نون اور تاتما تم تیتما تننا تو اور. اب بس یہ الگ بات ہے کہ الف دو جگہ ہے. الف یہی الف مضارع میں 4 جگہ ہو جائے گا علامت رفع چاروں تسنیہ میں. توما بھی ہوگا جی توما 2 جگہ. ہاں توما بھی 2 جگہ ہے. تو ضمیریں تو کتنی ہیں؟ ضمیر بارز فعل ماضی میں الف واو نون اور تاتمتن تیتمتن تو نا یہ بارز ہیں. ہوا ہے یا پوشیدہ ہیں؟ ہوا ہے یا پوشیدہ. یہ تو فعل ماضی تھا. فعل مضارع کی دیکھیں گے. اب فعل مضارع بس اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, آہستہ چل رہے ہیں, لیکن یہ ہے اس سے آسان ہو جائے گا. فعل مضارع میں ضمیریں دیکھیے. پہلا ینصرو ہوا پوشیدہ جی ہوا پوشیدہ. دوسرے میں الف الف ینصرانے. تیسرے میں ینصرونا واو. چوتھے میں ہیا پوشیدہ ہیا پوشیدہ. پانچویں میں الف. چھٹے میں نا. ساتویں میں انت انتا پوشیدہ. آٹھویں میں الف. نویں میں واو. 10ویں میں یا. 11ویں میں الف. 12ویں میں نا. 13ویں میں انا نحنو پوشیدہ. کتنی جگہ پوشیدہ ہوئی؟ 1 4 7 13 14. 1 2 3 4 5. فعل مضارع میں 5 جگہ پر جو ہے وہ ضمیر پوشیدہ ہے. ضمیر مستتر باقی جگہ ضمیر بارز اور ظاہر. کون کون سی ہیں ظاہر؟ الف واو نون اور یا. الف واو نون اور الف واو نون اور 4 ضمیریں ہیں. کتنی جگہ بٹی ہوئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 کو چھوڑ کر 9 ہی بچی. گننے کی بھی کیا ضرورت تھی. 5 میں پوشیدہ ہیں, 9 میں ضمیر بارز ہیں. لیکن ان 9 میں کتنی ضمیریں ہیں؟ 4. کون کون سی؟ الف واو یا نون. الف واو یا نون. الف 4 جگہ ہے, واو 2 جگہ ہے, 2 جگہ یا 1 جگہ, نون 2 جگہ. تو 4 جگہ الف, 2 جگہ واو اور 2 ہی جگہ نون. تو کتنے ہوگا؟ 4 اور 4 8. 1 جگہ یا 9 ہو گئی. ضمیر بارز 9 جگہ بلے جی. 4 ضمیریں 9 جگہ بٹی ہوئی ہیں. 4 ضمیریں 2. اب فعل ماضی میں ضمیر بارز کتنی تھی؟ 12. الف واو نون اور تا تما تم تے تما تننا تون. 8 وہ 11 ضمیریں تھیں اور 10 جگہ تھی. نہیں 12 جگہ. 2 پوشیدہ. کتنی ضمیریں تھی؟ 11. 12 2 پوشیدہ اور نہیں پوشیدہ چھوڑیے, بارش والی کہہ رہا ہوں. الف واو نون اور تا تما تم تے تما تننا تون. 8 اور 3 11 ضمیریں 12 جگہ تھی. کیوں؟ کیونکہ الف 2 جگہ تھا. 11 ضمیریں 12 جگہ تھی کیونکہ الف 2 جگہ تھا. ٹھیک ہے. 11 ضمیریں 12 جگہ اشکار تھی اور 2 پوشیدہ تھی. باقی مضارع میں اب یہی مضارع میں یہی امر میں ہوں گی. یہی مضارع میں ہوں گی, یہی لینصر ہوا پوشیدہ. ماضی 2 جگہ الف آیا آگا, اس لیے 11 ضمیر. وہی تو کہہ رہا ہوں 11 12 جگہ. لینصرو مضارع امر میں واو.
لتنصر میں ہے لتنصرا میں الف لینصرنا میں انصر انتا انصرا الف انصرو انصری انصرا انصرنا میں نا لانصر لننصر. تو مضارع اور امر کی ضمیریں تو سیم ٹو سیم ہیں. جی متوجہ شدید بھلے امام جی. آگے ایک چیز اور جو انہوں نے بتائی وہ بھی بتا دیں. اب ان سب کتنی ضمیریں ہوئی دیکھیے 5 تو غائب ہیں 5 تو ہوا ہیا انت انا نحن. جس میں ہوا ہیا تو تینوں میں پائی جا رہی ہے. کس میں ماضی مضارع لکھ لیجیے ماضی مضارع امر. یہ فقط کس میں ہے مضارع اور امر. مضارع اور امر. تو مضارع امر میں تو 5 ہیں یہ 2 فقط ماضی میں ہے یہ تینوں نہیں ہے. وہاں پوشیدہ والی ضمیریں لکھا. تو ان پوشیدہ ضمیروں میں سے 2 ضمیریں تو مشترک ہیں تینوں میں یعنی ماضی میں بھی پائی جاتی ہیں مضارع میں بھی امر میں بھی. 3 ضمیریں ایسی جو مضارع اور امر میں ہیں بس پوشیدہ. آگے آئیے پاک کو نام سکینہ کلثوم فاطمہ. آئیے تو پوشیدہ والی ضمیریں تھیں. اب ظاہر والی پہ آ جائیے. تا تما تم تے تما تننا تو نا. یہ فقط فعل ماضی میں آتی ہیں. یہ فقط فعل ماضی فقط فعل ماضی. ٹھیک ہے. پاک کو نام الف واو نون یہ مشترک ہیں. یہ مشترک ہیں مطلب ماضی میں بھی مضارع میں بھی امر میں بھی. دیکھیے ماضی میں الف کہاں ہے تثنیہ 2 جو ہیں نصرا نصرتا 2 الف نصرو نصرنا نصرنا نصر اور نصر تننا تننا میں تننا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو تننا تو الگ فقط پہلے ماضی میں نا نصرنا. تو 3 ضمیریں تینوں جگہ ہیں ماضی میں بھی مضارع میں بھی اور امر میں بھی. اور کیا بچا یا فقط ماضی اور مضارع میں مضارع امر میں مضارع اور امر میں مضارع اور امر میں یہ فقط مضارع اور امر میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ضمیر مستتر جو 5 ہیں ان میں سے 2 تو فقط ماضی میں 2 ہی ہیں ان میں سے. باقی 3 جو ہے فقط مضارع اور امر میں. ظاہر والی جو 4 ہے الف واو نون یا ان میں سے الف واو نون تو تینوں میں ہے ماضی میں بھی مضارع میں بھی امر میں بھی. یا فقط مضارع اور امر میں ہے ماضی میں نہیں. متوجہ شدید. آئیے تھوڑا سا درس دیکھیں عبارت دیکھتے ہیں. آئیے مرفوعات کی کل پڑھے تھے علامات رفع ضمہ الف واو پڑھا تھا اور کہاں کہاں اسم مرفوع ہوتا ہے وہ گنا دیا تھا. اسم اگر اسم اگر فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوگا. اسم اگر نائب فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوگا. اسم اگر مبتدا واقع ہو تو مرفوع ہوگا. اسم اگر خبر واقع ہو تو مرفوع ہوگا. مرفوع ہوگا یعنی یا تو اس پہ ضمہ آئے گا علامت رفع یا الف آئے گا یا واو. یہ 9 جگہ ہیں جہاں پر اسم مرفوع ہوتا ہے. ان میں پہلا کیا تھا فاعل کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا. فاعل ایک ایسا اس میں مرفوع ہے. ایسا کا معنی کہاں سے آئے یا سے آسن. اس میں مرفوعی ایک ایسا اس میں مرفوع ہے کہ بعد از فعل معلوم قرار گرفت ہے کہ فعل معلوم کے بعد قرار پایا ہے واقع ہوا ہے. وہ فعل اور فعل بے آن نسبت داد شدہ فعل کی اس کی طرف نسبت دی گئی. جیسے نصر سعیدن سعید نے مدد کی تو مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے سعید. سعید اسم ہے مرفوع ہے فعل معلوم کے بعد ہے. ترکیب کیسے ہوگی نصر سعیدن نصرہ فعل ماضی مبنی مرفوع سعید فاعل نصرہ کا فاعل ہے مرفوع علامت رفع کیا ہے
یہی اگر نصرہ زیدانے ہوتا تو کیا ہوتا؟ نصرہ فعل ماضی مبنی مرفوع، الزیدانے نصرہ کا فاعل ہوتا، مرفوع ہوتا، علامت رفع کیا ہوتی؟ الف۔ یہی اگر نصرہ الزیدون ہوتا تو نصرہ فعل ماضی مبنی مرفوع، سمجھ رہی ہیں؟ یا گجلک ہو گئی بات؟ کلثوم فاطمہ اور گلچہ فاطمہ، جلدی میں تو نہیں کہہ دیا میں نے آپ کو؟ سمجھی کیا کہا؟ نصرہ زیدن، نصرہ الزیدان، نصرہ الزیدون، نصرہ الزیدان، نصرہ الزیدون، زیدون۔ کیا فرق ہے ان میں جی؟ کیا فرق ہے اس میں فرقان؟ ایک میں فائل تسنیہ ہے، اس میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے، ویسے کوئی فرق نہیں ہے۔ نصرہ فعل زیدن فاعل، یا زیدان فاعل یا زیدون فاعل، سیم ٹو سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بس علامت رفع کا فرق ہے۔ یہاں علامت رفع ضمہ ہے، یا علامت رفع الف ہے، یا علامت رفع بتایا تھا۔ اسم جب مرفوع آپ کو ہوتا ہے تو علامت رفع یا تو ضمہ ہوگی یا الف۔ ضمہ کب ہوگی؟ علامت رفع جب اسم مفرد ہو، تسنیہ ہو تو علامت رفع کیا ہوگی؟ جمع مذکر سالم ہو تو علامت رفع کیا ہوگی؟ بس یہ فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فعل یہ فاعل، یہ فعل یہ فاعل، یہ فعل یہ فاعل، بس علامت رفع کا فرق ہے، یا ضمہ ہے یا الف ہے یا واو ہے۔ تو علامت رفع کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ یہ مت کہیے گا کہ یہاں پہ زیدانے میں کسرہ دکھ رہا ہے، زیدونہ میں فتحہ دکھ رہا ہے، نہیں، یہ جمع کی، یہ تسنیہ کی علامت ہے، یہ جمع کی علامت رفع الف اور واو، ٹھیک ہے؟ یہ بات چل رہی تھی۔ تو ترکیب کیسے ہوگی؟ ترکیب ایک ہی ہے، بالکل سیم ٹو سیم، بس وہی فرق جو میں نے بتایا وہی رہے گا۔ نصرہ فعل ماضی مبنی مرفوع، زیدن فاعل نصرہ کا، مرفوع لفظاً علامت رفع، نصرہ فعل ماضی مبنی مرفوع، الزیدان نصرہ کا فاعل مرفوع علامت رفع الف، بس اتنا فرق ہے۔ نصرہ الزیدون، نصرہ فعل ماضی مبنی مرفوع، مرفوع ہے، فاعل ہے نصرہ کا، مرفوع علامت رفع کیا ہے؟ بس یہ فرق ہے ترکیب میں، باقی وہی کوئی فرق نہیں ہے۔ یا مثلاً یہ بھی دیکھ لیجئے، اور یہ نصرہ کی جگہ مثلاً یہ ینصرو ہوتا، مثلاً ینصرو ہوتا، یہاں پہ کیا نصرہ زیدن، زید نے مدد کی، یہاں کیا ہے ینصرو زیدن، مدد کر، زید مدد کرتا ہے یا کرے گا، تب بھی وہی ترکیب ہے، وہی الزیدان الزید، تب بھی وہی، بس یہاں پر اس میں بدلا تھا، زیدن مرفوع فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ، زیدان فاعل مرفوع علامت رفع الف، یہاں پہ اس میں بدل دیں گے، اس کو کیا کہا تھا؟ فعل ماضی مبنی مرفوع، یہاں کہیں گے فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ، فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ، زید فاعل ینصرو کا مرفوع علامت رفع یا الف، یہی ینصرو نہ ہو کے یہ ہوتا لن ینصر زیدن، لن ینصر زیدن، تو اب یہ ہوتا فعل مضارع منصوب علامت رفع فتحہ، زیدن فاعل مرفوع علامت رفع ضمہ۔ یہی اگر لم ینصر ہوتا فعل ماضی مضارع مجزوم علامت جزم سکون، زیدن اس کا فاعل مرفوع علامت رفع سکون، زیدن میں سکون ضمہ، ایسے ترکیب ہو جاتی۔ آج جو ہم نے پڑھا اقسام فاعل، فاعل کی فاعل پر دو قسمت، فاعل دو قسموں پر ہے، یعنی دو قسمیں، اس میں ظاہر ہوتا ہے فاعل یا ضمیر خود بر دو قسمت، ضمیر خود دو قسمیں ہیں، ضمیر بارز یعنی آشکار، ضمیر مستتر پوشیدہ ضمیر، ضمیر بارز، ہاں اس میں ظاہر کی مثال نصرہ سعید، نصرہ فعل معلوم ہے
فعل ماضی مبنی بر فتح، فعل معلوم سعیدون اس میں ظاہر ہے، فاعل ہے مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، نصرہ کا فاعل ہے مرفوع بضمہ، مرفوع ضمے سے، ضمیر یا بارز ہوتی ہے نہیں ظاہر، نصرتا ینصرونا انصرنا، ماضی کی مثال، مضارع کی مثال، امر کی مثال، ضمیر بارز تا ہے، دیکھیے ضمیر ہے مبنی ہے، اسم ہے مرفوع ہے لیکن محلن، نصرہ کا فاعل ہے محلن مرفوع ہے، ینصرونا میں واو ضمیر بارز ہے، فاعل ہے محلن، آپ یہ مت کہنا ینصرونا تو فعل مضارع ہے، فعل مضارع تو معرب ہوتا ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے لیکن یہ واو فاعل ہے یہ مبنی ہے، ورنہ ینصرونا تو فعل مضارع ہے مرفوع ہے معرب ہے، مرفوع علامت رفع کیا نون، انصرنا نا جو ہے وہ چھٹا حاضر کا جو ہے وہ کیا ہے چھٹا ہے، اور ویسے امر کا 12واں صیغہ ہے، انصرنا علامت یہ فعل وہ ہے امر، ضمیر کیا ہے نا، فاعل ہے محلن مرفوع ہے، یہ ضمیر بارز کی مثال دے دی، ضمیر مستتر کی مثال دیکھیے وہاں پر نصرہ سعیدن کی مثال ترکیب کرنا بہت آسان ہو گیا تھا، اس کی بھی بہت آسان ہے، کبھی آپ کہیں کہ اس کی سخت نہ ہو جائے کہیں، بس وہاں پہ یہ کہا تھا اس میں ظاہر مرفوع فاعل مرفوع ظاہر محلن مرفوع لفظن مرفوع، یہاں پہ آپ کہیں گے محلن مرفوع، نصرتا نصرہ فعل ماضی مبنی بر سکون کیونکہ نصر رے ساکن ہے، فعل ماضی مبنی بر سکون، تا فاعل ہے محلن مرفوع، اب یہاں پہ مستتر سعید النصرہ، سعید نصرہ میں ہوا پوشیدہ ہے جو سعید کی طرف پلٹ رہا ہے، ہوا تو نصرہ فعل ماضی مبنی بر فتح، ہوا اس کے اندر فاعل محلن مرفوع، انصر فعل امر مبنی بر سکون کیونکہ فعل امر مبنی ہوتا ہے امر حاضر، مبنی بر سکون، انتا اس کے اندر فاعل ہے محلن مرفوع ہے، یاد آوری یعنی یاد دہانی، آپ کو دوبارہ یاد دلا رہے ہیں یہ بات کیونکہ آپ نے پڑھ لی لیکن اس پہ شاید توجہ نہ کی ہو کبھی آپ نے، اب کرا رہے ہیں توجہ، ضمائر بارزی کے فاعل واقع می شوند، وہ ضمیر بارز وہ آشکار ضمیریں کہ جو فاعل واقع ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں 11 ہیں، وہ ضمیر بارز مستتر نہیں، مستتر تو 5 ہیں، ضمیر آشکار اور بارز کتنی 11 ہیں، کہ ان 11 میں سے برخی کچھ ازانہا ان میں سے کچھ فقط در فعل ماضی، فقط فعل ماضی میں آتی ہے کتنی 8، کون سی تا تما تم تے تما تننا تو اور نا، ان 11 میں سے 8 فقط ماضی میں آتی ہیں اور بعض فقط مضارع اور امر میں آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو مشترک ہیں ماضی میں بھی مضارع میں بھی اور امر میں بھی، فعل ماضی مضارع اور امر میں جو مشترک ضمیر ہیں وہ کیا کیا ہے، الف واو نون، الف ماضی میں بھی ہوتا ہے جیسے نصرا، مضارع میں بھی ہوتا ہے ینصران چاروں تسنیہ میں، انصرا امر میں بھی ہے، تو کہیں گے ضمیر بارز ہے الف اور فاعل ہے محلن مرفوع، واو نصرو ماضی کی مثال، ینصرونا مضارع کی، انصرو امر کی مثال، دیکھیے واو ضمیر بارز ہے فاعل ہے محلن مرفوع، نون نصرنا ینصرنا انصرنا، نصرنا فعل ماضی کا چھٹا صیغہ، ینصرنا فعل مضارع کا چھٹا صیغہ، انصرنا امر حاضر کا چھٹا، ضمیر بارز ہے نون فاعل ہے محلن مرفوع، تو یہ الف واو نون 3 ضمیریں ایسی ہیں جو ماضی میں بھی ہیں پائی جاتی ہیں مضارع میں بھی اور امر میں بھی، لیکن یہ جو ہے نا کتنی 7 ہیں، یہ میں نے 8 کیوں کہی تھی کیونکہ میں نے تما کو دونوں جگہ گنا تھا، بھائی دونوں جگہ ہے تو تما ہی اس لیے 7، تا تما تم تے تما نہیں ہے تے تننا تو نا، تو کتنی 3 تو ایسی ہیں جو تینوں میں پائی جائیں، 7 ایسی ہیں جو فقط ماضی میں، تو 7 اور 3 10، ایک بچی یا جو فقط مضارع اور امر میں، تو یہ فقط ماضی میں ہے، تو آپ کہیں گے نصرتا تا فاعل ہے ضمیر بارز ہے محلن مرفوع، تما ضمیر بارز ہے تما فاعل ہے محلن مرفوع ہے، تم فاعل ہے محلن مرفوع ہے ضمیر بارز، نصرتے تے ضمیر بارز ہے اشکار ہے فاعل ہے محلن مرفوع ہے، تننا ضمیر بارز ہے فاعل ہے محلن مرفوع ہے، تو ضمیر بارز ہے فاعل ہے محلن مرفوع ہے، نا ضمیر بارز ہے فاعل ہے محلن، تو کتنی ہو گئی یہ 7 اور 3 10، 3 تو ماضی مضارع امر تینوں میں پائی جاتی ہیں، 7 جناب محلن مرفوع مطلب نہیں سمجھ میں آیا، اعراب ظاہری اعراب تقدیری اعراب محلی، بتایا تھا اعراب ظاہری اور تقدیری معرب کلمے کے اعراب کو کہتے ہیں،
فرق یہ ہے کہ اعراب ظاہر جس کا اعراب لفظ میں ظاہر ہو، دکھائی دے رہا ہو، نصر سعیدون، رأیت سعیدن، سمیت من سعیدین، سعید جو ہے وہ معرب ہے اور اعراب اس کا تینوں حالتوں میں ظاہر ہے، دکھائی دے رہا ہے. لیکن موسیٰ، نصر موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمیت من موسیٰ، موسیٰ اسم معرب تو ہے لیکن اعراب کسی وجہ سے دکھائی، بتایا تھا اعراب کن کن چیزوں کا مقدر ہوتا ہے، اس میں مقصور کا، اس میں منقوص کا، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو ان کا اعراب لفظ محلی مت کہیے گا، تقدیری کہیے گا، ہے اعراب لیکن کسی وجہ سے نہیں دکھائی دے رہا. کبھی آپ مبنی کلمے کی جگہ مثال دے دیں، آپ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمیت من موسیٰ، موسیٰ مبنی ہے اس لیے کہ اس کا اعراب عامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدل رہا. نہیں، موسیٰ معرب ہے، اس کا عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے وہ، لیکن وہ اعراب دکھائی نہیں دے رہا. تو اعراب لفظی بھی اور اعراب تقدیری بھی معرب کلمے کا اعراب ہے. فرق یہ ہے کہ وہ دکھائی دیتا ہے، اس میں دکھائی بچا. تیسرا اعراب اعراب محلی. اگر مبنی کلمہ معرب کلمے کی جگہ پر آ جائے، اس کے مقام پر آ جائے، اس کے محل پہ آ جائے تو اس کا اعراب اس کے محل والا ہوگا. مثلا نصرہ زیدن، زید کس کا مقام ہے؟ نصرہ کے بعد فاعل کا مقام ہے نا، اس کی وجہ زید کے بجائے تا آ جائے تو محل والا اعراب ہوگا نہیں ہوگا؟ کتنا سمجھایا تھا اس دن، بس وہاں پہ مثال حاضہ کی دے دی تھی، جا آئے تو حاضہ سمیت من حاضہ، کہ حاضہ فاعل کی جگہ پر ہے، محلن مرفوع ہے. بس یہاں پہ حاضہ کی جگہ یہاں تاتماتن تیتماتن نہ لکھا ہوا بس، کیونکہ یہ بھی مبنی ہے. تو مبنی کلمہ خالی حاضہ ہی تھوڑا ہی ہے، جو بھی مبنی کلمہ فاعل کے مقام پہ آئے گا اس کا اعراب محلی ہوگا. سمجھ گئے ابھی؟ فہیم صاحب جی. ہاں، تو ضمیر جو مشترک ہے ماضی مضارع امر میں مشترک ہے، تینوں میں پائی جاتی ہیں. وہ کون کون سے؟ الف واو نون. وہ ضمیر جو فقط ماضی میں پائی جاتی ہیں وہ 7 ہیں، تا تما تم، تے تنا تونا. تو 7 اور 3 10. ایک ہے یاد جو فقط ماضی اور امر میں، مضارع اور امر میں پائی جاتی ہے، ماضی میں نہیں. تنصرینا اور انصری. 10واں صیغہ ضمیر بارز ہے، یا فاعل ہے، محلن مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یا وہ ہے ضمیر مبنی ہوتی ہے، مبنی کلمہ فاعل کے مقام پر آ گیا ہے تو محلن مرفوع ہے. تو یہ ضمیریں تھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں تو ضمیر بارز تھیں. ضمیر بارز کچھ ایسی ہیں جو فقط ماضی سے مخصوص ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مضارع اور امر سے مخصوص ہیں. جو ماضی سے مخصوص ہیں وہ 7 ضمیریں ہیں، جو مضارع اور امر سے مخصوص ہیں ماضی میں نہیں پائی جاتی وہ ایک ہے یا. کچھ ایسی الف واو نون جو تینوں میں پائی جاتی ہیں. یہ تو ضمیر بارز کی بات تھی. کتنی ضمیریں ہوئی؟ 11. اور ضمائر مستتر کے فاعل میں وہ ضمیر مستتر پوشیدہ ضمیریں جو فاعل واقع ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ تو 5 ہیں. 1 4 7 13 14. فقط ان میں سے ہو اور ہیا ایسی ہیں جو ماضی میں پائی جاتی، تینوں میں پائی جاتی ہیں، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی اور پہلے اور چوتھے صیغے میں. بچی کون سی؟ انتا، انا، نحنو. یہ 3 فقط مضارع اور امر میں پائی جاتی ہیں. وہ مستتر پوشیدہ ضمیریں جو فاعل واقع ہوتی ہیں وہ 5 ہیں. 5 عدد میباشن، 5 عدد ہوتی ہیں کہ برقی اذانہ کہ ان میں سے کچھ مشترک ہیں ماضی مضارع اور امر میں، یعنی تینوں میں پائی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ہوا، وہ برقی مخصوص مضارع اور امر. باقی کچھ ایسی ہیں جو مضارع اور امر سے مخصوص ہیں، وہ کیا ہے؟ انتا، انا، نحن. مشترک کون سی ہیں جو تینوں میں پائی جاتی ہیں، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، امر میں بھی؟ ہوا اور سعیدن. ضربہ میں ہوا پوشیدہ ماضی کے اندر، یضرب میں ہوا پوشیدہ مضارع کے اندر، لے یضرب میں ہوا پوشیدہ امر کے اندر. تینوں کی مثالیں دے دی. تو اس میں تینوں مثالوں میں ہوا پوشیدہ ہے، فاعل محلن مرفوع ہے. ہیا فاطمۃ ضربت، فاطمۃ ضربت، فاطمہ نے مارا تو ضربت میں ہیا ہے جو فاطمہ کی طرف پلٹ رہا ہے. ہیا پوشیدہ ہے ماضی میں. تضربو چوتھا صیغہ ہے، ہیا پوشیدہ ہے مضارع میں. لتضرب چوتھا صیغہ ہے امر کا، ہیا پوشیدہ. تو ان تینوں مثالوں میں ہیا پوشیدہ ہے، فاعل محلن. تو 5 ضمیر مستتر ہیں جس میں 2 ہوا اور ہیا تینوں میں پائی جاتی ہیں، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، امر میں. بچی کون سی؟ انتا، انا، نحنو. یہ فقط مضارع اور امر سے مخصوص ہیں، یعنی ماضی میں نہیں ہے. انتا تضربو 7واں صیغہ ہے، انتا پوشیدہ. اضرب مضارع کا، یہ اضرب امر حاضر کا پہلا اور ویسے امر کا 7واں ہی ہے. ان 2 مثالوں میں انتا پوشیدہ ہے، فاعل محلن مرفوع ہے. آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو؟ غنچہ فاطمہ بھلے آغا سمجھ رہی ہیں؟ بھلے آغا.
अना अजरबो 13वां सीगा ले अजरिब, इनमें अना पोशीदा है, मुस्ततर है, फाइल है, महल्लन मरफू है। नहनो तजरिबो नजरिबो और ले नजरिब, मुजारे का 14वां और अम्र का, इनमें नहनो पोशीदा है, फाइल है, महल्लन मरफू है। कल इंशाअल्लाह आप ये तमरीन हल करके लाएंगे, छठे दर्स की पुरसिशो तमरीन। क्या है? इस्म ज़ैल, नीचे के जो इस्म है, जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, अस्माए सित्ता, तस्निया। हालत रफ़ी में इनमें अलामत इराब क्या होगी? जमा मुकस्सर में ज़म्मा होगा, जमा मुज़क्कर सालिम में वाव होगा, जमा मुअन्नस सालिम में ज़म्मा होगा, अस्माए सित्ता में वाव होगा, तस्निया में अलिफ होगा। अस्माए सित्ता को तर्जुमे के साथ लिखिए, 6 के 6 लिखिए, अबुन यानी बाप, अखुन यानी भाई, ऐसे। अलामत रफ रा दर इस्माए ज़ैल तायीन कुनी, नीचे के जो इसमें है इनमें अलामत रफ बताइए। कुतुब में अलामत रफ क्या होगी? हाँ, ज़म्मा होगी। कुलूब में भी ज़म्मा, क्योंकि है हाँ, क्योंकि जमा मुकस्सर है। मुस्लिमातों में ज़म्मा, अबूहुम में वाव होगी, आदमों में ज़म्मा होगी, साजिदूना में वाव होगी अलामत रफ, खबीसातों में ज़म्मा होगी, रुहमाओं में ज़म्मा होगी, ज़ाकिरूना में वाव होगी, आयातुन में ज़म्मा, अखूहु में वाव, ज़ू मालिन में वाव, साबिरूना में वाव, मुशरिकाने में अलिफ तस्निया है, मुशरिकातों में ज़म्मा, मुशरिकूना में वाव, ये अलामत रफ। फाइल रा बाजिक्र एक मिसाल तारीफ कुनीत, एक मिसाल के साथ फाइल की तारीफ कीजिए। आप लिखिए नसरा सईदुन, फाइल एक ऐसा इसम है, मरफू है, जो फेल मालूम के बाद वाक़ होता है और उस फेल की निस्बत उसकी तरफ दी जाती है, जैसे नसरा सईदुन। हाँ, कितने मकामात पर फाइल ज़मीर मुस्ततर आता है? 5 मकामात पर फाइल ज़मीर मुस्ततर होता है, पहला, चौथा, 7वां, 13वां, 14वां, जिनमें से 2 हुआ है या फ़कत माजी में और 3 मुज़ारे अरब। नीचे के जो अफ़आल है कुरानी अफ़आल मुशख्खस हुए हैं, कुरान से अफ़आल लाए हैं, ये उनको जैसा इन्होंने यहाँ पे मिसाल दिया ऐसे ही आप तौज़ी दीजिए। नसरता मिता फाइल है, ज़मीर बारिज़ है, महल्लन आपको बताना है। क़ाल इंसानों में इंसान फाइल है, इसमें ज़ाहिर है, मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा है, ऐसे ही आपको करके लाना है। अगर फाइल इसमें ज़ाहिर है तो वैसे करिए तरकीब, और अगर ज़मीर है तो कौन सी है, इस तरीके से तरतीब से आप तरकीब कीजिएगा। दर आयात और रिवायात ज़ैल, नीचे जो आयात और रिवायत दे रखी हैं आप उसमें फाइल बताइए कौन सा है और अलामत बताइए इराब की। फाइल है तो अलामत इराब ज़म्मा है, वाव है, अलिफ है, या असलन महल्ली इराब है। जैसे कुल, इसमें मुशख्खस तो हुए है ही नहीं। हाँ, कुल में अंता, जा में हुआ, ज़हाका में हुआ, बताइएगा। कुल फेल अम्र मबनी, अंता इसके अंदर फाइल, महल्लन मरफू, जा फेल माजी, हुआ इसके अंदर ज़मीर फाइल मबनी, महल्लन मरफू, ज़हाका भी ऐसे ही, ऐसे करना है। इक़्तरबतिस साअतो, इक़्तरबतिस साअतो, साअतो फाइल है, इसमें ज़ाहिर है, मरफू है, इक़्तरबतिस साअतो, अलामत रफ़ क्या है? ज़म्मा। ऐसे इन शक्ल कमरों में भी वही है। कालतिल आराबों में भी इसमें ज़ाहिर है, मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा है, क्योंकि कालत फेल, आराब फाइल। कुल फेल, अंता इसके अंदर फाइल। लम तुमिनू वाव फाइल, कुलू में वाव फाइल, असलमना में ना फाइल। इज़ा तम्मल अक्लो, अक्लो फाइल है तम्मा की, कलामो नक़सा का, तो आपका ये तम्मल अक्लो, अक्ल फाइल है, इसमें ज़ाहिर है, मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा है। नक़सल कलामो कलाम, इसमें ज़ाहिर है, फाइल है, इसमें ज़ाहिर है, मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा है। ये कल आपको ये करके लानी है इंशाअल्लाह। कल मैं चेक करूंगा और फिर 7वां 10 पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।